الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت صفوان بن عبداللہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابن عامر کے پاس گئے اور ان سے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ ابن عامر ریشم کے تکیے پر بیٹھے ہیں۔ فرمانے لگے کہ اندر پیغام بھیجا کہ پہلے یہ تکیے ریشم کے باہر نکالو، پھر میں اندر آؤں گا۔ وہ اپنے تکیے سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ سارے تکیے اٹھا دیں جو ریشم کے بنے ہوئے تھے، وہ تمام تکیے وہاں سے اٹھوا دیے۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لائے تو حضرت ابن عامر نے دیکھا کہ ان پر ایک چادر تھی جو انہوں نے اوڑھی ہوئی تھی، اور اس میں ریشم کے بیل بوٹے بنے ہوئے تھے۔ ابن عامر نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ نے یہ ریشم کے بیل بوٹوں والی چادر اوڑھ رکھی ہے، جبکہ مجھے آپ نے حکم دیا کہ ریشم کے تکیے سے نیچے اتر آئیں اور یہاں سے اٹھا دیں تاکہ کوئی غلطی سے بھی ان پر نہ بیٹھ جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے ابن عامر، کیا تو بھی ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا؟ وہ لوگ جنہوں نے اپنی نعمتیں دنیا کی زندگی ہی میں استعمال کر لی ہیں، جو نعمتیں انہوں نے جنت میں استعمال کرنی تھی انہوں نے دنیا میں ہی استعمال کر لی ہیں، کیا آپ بھی ان میں شامل ہونا چاہتے ہو؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد فرمانے لگے کہ اس ریشم کے تکیے پر بیٹھنا اسی طرح ہے جیسے جمر الغصا، یہ غصا ایک لکڑی ہے جس کو آگ پکڑ لے تو دیر تک جلتی رہتی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں یہ کیکر کی لکڑی مشہور ہے کہ اس کی گرماہٹ بہت ہوتی ہے اور یہ دیر تک جلتی رہتی ہے، اور اسی طرح کی ایک لکڑی غصا ہے جس کی تپش زیادہ بھی ہے اور دیر تک رہتی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اس تکیے پر بیٹھنے سے تو یہ بہتر ہے کہ بندہ اس جلتی ہوئی لکڑی پر بیٹھ جائے۔ یہ دنیا کی آگ تو انسان برداشت کر لے گا، مگر کیا کل قیامت والے دن جہنم کی آگ برداشت کر سکے گا؟ اس ریشم کے استعمال کی وجہ سے کل قیامت والے دن کوئی بھی انسان جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہرگز برداشت نہیں کر سکے گا۔ یہ مستدرک حاکم کی حدیث مبارکہ ہے اور اس کی سند صحیح ہے، اگرچہ یہ حدیث موقوف ہے، یعنی صحابی تک اس کی سند پہنچتی ہے، مگر اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اگر اللہ ہمیں مال و دولت سے نوازے تو ہم اسے کسی ایسی جگہ پر خرچ کریں کہ وہ کل قیامت والے دن ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے ریشم کے تکیے خرید لیں، ریشم کے بستر خرید لیں، ریشم کے کپڑے خرید لیں اور وہ استعمال کریں، یا اسی طرح سونا اور چاندی برتنوں میں استعمال کرنا بھی منع ہے۔ سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرنا آپ نے اس سے بھی منع فرمایا۔
اگر کسی کے پاس مال و دولت ہو، کئی خبریں ہم سنتے ہیں کہ فلاں ملک کے بادشاہ نے گاڑی اپنی سونے کی بنوا لی، یا اپنے گھر میں جو ٹوٹیاں ہیں وہ سونے کی لگوا لی۔ ایسی فضول خرچی جو انسان کرتا ہے، برتنوں کے استعمال سے آپ نے منع فرمایا ہے، تو پھر باقی استعمال میں ایسے ہمیں اجازت کیسے مل سکتی ہے؟ لہٰذا یہ آخرت کی نعمتیں ہیں، یہ سونے اور چاندی کے برتن ہمیں جنت میں انشاءاللہ ملیں گے، ریشم کا لباس بھی ہمیں جنت میں ملے گا۔ ہم دنیا میں استعمال کر کے اپنی آخرت تباہ نہ کریں۔ اسی بات کی اس حدیث میں تلقین ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اتنی دیر تک اس گھر میں داخل نہیں ہوئے جتنی دیر تک وہاں سے ریشم کے تکیے اٹھا نہیں دے گئے، اور ساتھ یہ فرمانے لگے کہ ان تکیوں پر بیٹھنا ایسا ہی ہے جیسے غزال لکڑی پر بیٹھنا، نہ تو اس کی تپش آدمی کو سکون لینے دے گی اور نہ وہ جلدی ٹھنڈی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، ہمیں آخرت کی نعمتیں مہیا فرمائے، آخرت کی کامیابی ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔